السلام علیکم، ویلکم بیک۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ آج کا ولاگ بہت ہی چھوٹا سا ہے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ لوگوں کے ساتھ میں کرنے جا رہی ہوں۔ میرے تھمبنیل پہ آپ نے ایک لڑکی کی تصویر دیکھی تھی، تو اس کے بارے میں آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں، تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تھمبنیل جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہے، ہماری سوسائٹی میں ایک سب سے بڑی جو ہے نا، میں کہتی ہوں کہ ریالٹی ہے یہ، کہ ہمارے پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا پاگل ہوئے ہوئے ہیں۔ میں کہہ رہی ہوں ہم اسپیشلی ہم پاکستانی جو لوگ ہیں، ہم پاگل ہوئے ہوئے ہیں کہ ہماری بیٹی کی شادی کہیں باہر ہو جائے، یعنی کوئی ہمیں باہر کا بندہ مل جائے، وٹ ایور۔ میں کہتی ہوں کہ آگے چاہے جو مرضی ہو، پیسے کی لالچ میں کہ ہماری بیٹی پیسہ ہوگا تو خوش رہے گی۔ پتہ نہیں یہ کہاں کا ہے کہ یعنی اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ خوش رہیں گے، پھر چاہے اگلا بندہ آپ کو 60 سال کا ہو۔ اگلی بندی، اب یہ جس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، اب یہ والی بندی ہے، اس بندی کی شادی جو ہوئی تھی وہ تقریباً 16، 17 یا 18 سال کی عمر میں ماں باپ نے شادی کر دی تھی۔ اب اس کی عمر جو ہے وہ 20 سال تھی۔ تو اس کا جو اس کے ماں باپ نے اس کی شادی کی ملک سے باہر، بندہ ملک سے باہر تھا، اور وہ اگلا بندہ جو تھا وہ 40-45 سال کا تھا جس سے ماں باپ نے اس کی شادی کر دی کہ بھائی پیسے کی لالچ پہ۔ دکھنے میں وہ اتنا نہیں تھا بٹ وہ تھا اتنا بڑا ہی اس کی۔ اور اس کی لاش جو ہے، اس کو جب اس کے پیرنٹس کو جب ملی ہے اس کی لاش، تو اس کی زبان بھی کٹی ہوئی تھی اور اس نے اس کو اتنا مارا ہوا تھا، اور پتہ نہیں اس کا گلا دبا کے مارا تھا۔ میں کہتی ہوں اور بچوں سمیت وہ بندہ نفسیاتی تھا۔ آپ باہر رہتے بندے کو دیکھ رہے ہیں کہ یعنی اس بندے سے بس ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے، ہماری بچی پتہ نہیں پاکستان سے نکل کے کتنی خوش رہے گی۔ پتہ ہے کتنی مشکلیں ہوتی ہیں۔ میں کہتی ہوں پیرنٹس کو سب سے پہلے، یار پیسہ ٹھیک ہے، پیسہ آنا جانی چیز ہے، پیسہ ہاتھ کا میل ہے۔ شادی کے بعد آپ کی بیٹی کی قسمت میں ہوگا تو انشاءاللہ اللہ اسے بہت دے گا۔ اگر اس کی قسمت میں نہیں ہے تو میں کہتی ہوں جو بھری آپ اسے، میں کہتی ہوں ملک کے امیر ترین خاندان میں بھی شادی کر دیں گی تو میرے خیال سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی ہمیشہ شادی کریں تو کم سے کم یہ دیکھیں کہ یار لڑکا اچھا ہو، فیملی اچھی ہو۔ لیکن ہمارے یہاں پہ کیا دیکھا جاتا ہے؟ صرف لڑکی کی افسری دیکھ لی، لڑکا آپ کے پاس پیسہ ہے، اوکے ٹھیک ہے۔ بیک گراؤنڈ تو دیکھنا نہیں ہے نا کہ لڑکا باہر ہے تو کیونکہ باہر جو لڑکا رہتا ہے پاکستان سے باہر ہے، اس کا اتنا پتہ نہیں چل سکتا۔ یقین مانے میری آنکھوں کے سامنے بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ باہر لڑکا رہتا تھا، شادی کر دی پیرنٹس نے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو جی لڑکا ہے ہی نہیں، مرد ہی نہیں ہے۔ ایسے واقعات آج کل اتنے عام ہو گئے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایک بات کرتی ہوں، ساس کی باتوں کو اگنور کریں کیونکہ وہ آپ کی ماں کی جگہ ہے، چلو تھوڑی سی بزرگی کہہ کے آپ اگنور، نند کو بندہ کہہ دیتا ہے کہ چلو یہ بہن ہے یہ وہ، ہسبینڈ کی کچھ باتیں ہوتی ہیں جو بندہ یہ کہہ کے اگنور کر دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، جو ہے تھکا ہوا ہے ہسبینڈ، ٹائرڈ ہے تو کوئی بات نہیں، بندہ اگنور۔ لیکن میں آپ لوگوں کو یہ کبھی نہیں کہتی کہ آپ لوگ تشدد برداشت کرو، ظلم برداشت کرو۔ ہاتھ اٹھانا پہلی دفعہ، میں کہتی ہوں جب ہسبینڈ آپ پہ پہلی دفعہ میں ہاتھ اٹھائے اسی وقت جو ہے ہاتھ کو روک دو، پکڑ لو۔ آئی نو اب بہت سی لوگ کہیں گے ہمارے مائکے تو ہمارا ساتھ نہیں دیتا ایسے، تو یار نہ دے، لیکن پہلی دفعہ میں کم سے کم اس بات پہ تو بول سکتے ہو، کسی بات پہ مت بولو لیکن کم سے کم جب آپ پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے اس بات پہ تو آپ بول سکتے ہو نا کہ نہیں بھائی مطلب ہاتھ نہیں اٹھانا۔ زبان کے بندہ طنز برداشت کر لیتا ہے، اگر ایک دفعہ آپ پہ ہاتھ اٹھ گیا اور آپ نے برداشت کر لیا تو آپ پہ ہر دفعہ ہاتھ اٹھے گا، اور ہر دفعہ میں کہتی ہوں پھر اس بندے کو ہوگا کہ بس میرے پہ بیسٹ حل ہی یہ ہے غصہ نکالنا۔ اس کو روکو، یہ میں نہیں کہہ رہی کہ گھر چھوڑو نکلو باہر، نہیں، اس انسان کو روکو، ہاتھ روکو، اس انسان کو مجھے زبان سے جو مرضی کو لیکن میرے پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤ۔ خدا را اپنی بیٹیوں کو جب شادی کریں اپنی بیٹیوں کی تو ان کی فیملی دیکھیں، لڑکا دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ وہ پاکستان سے باہر ہے اور پتہ کچھ نہیں ہے، بس یہ پیسے کی لالچ میں آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز بہت ہوتی ہے۔ میں کہتی ہوں آج کل کی جو پیرنٹس ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کی صرف اس چکروں میں 20-20 سال کی لڑکیوں کی نکاح کر رہے ہیں، شادیاں کر رہی ہیں کہ جی باہر ہوتے ہیں۔ اب یہ جو اتنے سوشل میڈیا پہ اگر اکثر ٹک ٹاکرز دیکھے جائیں، اب بہت سے ٹک ٹاکرز ہیں، لڑکیاں پتہ نہیں چلتا لیکن ان کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں، ان کے بچے ہیں، انہوں نے اپنے ہسبینڈس کو چھوڑا ہوا ہے، اور وہ لڑکیاں جو ہیں اب وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اپنی بچیوں کو جب بھی شادی کریں اپنی بچیوں کی تو یہ ضرور دیکھیں کہ اگلا بندہ انسان ہے نا، جانور تو نہیں ہے، حیوان تو نہیں ہے۔
یہ ضرور دیکھیں. ہاں نہیں پتہ چلتا، پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن اپنے سے دور پاکستان، میں کہتی ہوں شادی پاکستان میں کر دیں. بندہ اگر پنجاب میں رہ رہا ہے تو بندہ دوسرے صوبے میں کرتے، کم سے کم وہ رہے گی تو پاکستان میں نا، کم سے کم وہ ہوگی تو پاکستان میں. اب آپ بالکل ملک سے باہر جو کر دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا جی ہماری بچی باہر رہ رہی ہے، انگلینڈ رہ رہی ہے، کینیڈا رہ رہی ہے، ملیشیا رہ رہی ہے، پتہ ہے نہیں وہ بچی وہاں پہ کس حال میں رہ رہی ہے. صحیح بات ہے، پتہ ہے نہیں وہ بچی کس حال میں وہاں پہ رہ رہی ہے. ایک نفسیاتی مریض کے ہاتھوں جو ہے آپ اپنی بچی کو جو بھیج دیتے ہیں یا کر دیتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ کتنا مطلب ظلم بچی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ وہاں کیا کیا زیادتیاں برداشت کر رہی ہوتی ہے. یہ چیز کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. میں کہتی ہوں فیملی دیکھیں، اچھے لوگ دیکھیں. ٹھیک ہے سسرال میں ہوتا ہے وہ ایک، لیکن جو ہسبینڈ کے ساتھ جس نے زندگی، سسرال یار ایک نہ ایک ٹائم آتا ہے کہ اس دنیا سے ہر کسی نے جانا ہوتا ہے. ساس بھی چلی جاتی ہے، سسر بھی چلے جاتے ہیں، نندیں اپنے گھروں کی ہو جاتی ہے. ساری زندگی کوئی سر پہ نہیں بیٹھا رہتا. 10 سال 15 سال 20 سال ایٹ دا اینڈ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی رہنا ہوتا ہے. وہ بڑھاپا اپنے اس بندے کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے. تو ایسا بندہ کریں پسند جو بندہ لگے کہ یار یہ انسان ہے. اگر آپ پہ ہاتھ اٹھ رہا ہے تو میں کہتی ہوں اس ہاتھ کو پہلی دفعہ میں روک دو کہ اس ہاتھ کو دوبارہ نہ اٹھنے دو. چھوٹا سا ولاگ ہے جس میں میں صرف آپ لوگوں کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ جو اس لڑکی کے ساتھ ہوا، میں کہتی ہوں ضرور اس سے سبق لینا چاہیے کہ یار نہیں، باہر اتنے آتے ہیں واقعات باہر کے لڑکوں کے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں ہماری سوسائٹی میں باہر والا جنون کم ہی نہیں ہونے کا نام لے رہا. جو لوگ باہر رہ رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ کتنی مشکل ہے. ہاں اگر آپ کی فیملی باہر پاکستان سے باہر شفٹ ہو رہی ہے، وہ اپنے میاں بیوی کے ساتھ، وہ ایک الگ میٹر ہوتا ہے. ایک لڑکا جو ہے ہی مستقل وہ باہر کا ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کیا وہ باہر کر رہا ہے یا کیا وہ گند گھول رہا ہے، مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے، کیا چیز ہے، تو بس اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں کہ بس اس کی فیملی پاکستان ہے، اس کے ساتھ اس کو بھیج دو. بس اللہ ہی معافی دے. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے سب بچیوں کی عزتیں رکھے، سب بچیوں کے نصیب اچھے کرے. بہت ڈر لگتا ہے نصیب سے، تو یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو ہمیشہ اچھے نصیب کی دعا کیا کریں. پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، لیکن اپنی بچیوں کے نصیب اچھے کی دعا ضرور کیا کریں کہ اللہ ہماری بچیوں کے نصیب اچھے کرے. اللہ ان کو جو ہے ایک انسان کا بچہ عطا کرے، حیوان نہ، کہ یعنی جو انسان ہو، جو باتوں کو سمجھے، جو سمجھے کہ ایک انسان ہے، جانور یا نوکرانی نہ سمجھے. تو یہ چھوٹا سا ولاگ تھا. آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. ضرور اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کامنٹس لازمی کریں. اپنا فیڈ بیک بھی لازمی دیں کامنٹس میں کہ کیا میں نے جو بات کہی وہ غلط تھی، تو لازمی بتائیے گا. باقی یہ ہے کہ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اپنے بچوں، اگر آپ کے رشتے نہیں ہوئے، اور میں آپ لوگوں مجھے بڑی ریکویسٹ آ رہی ہے کہ ویڈیو ایسی بنائیں کہ مطلب ہماری شادی نہیں ہوئی، شادی ہونے والی ہے، شادی کے بعد کی لائف یا میری ساری ویڈیوز ہی شادی کے بعد کی لائف پہ ہیں، آپ لوگ سب دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں ایک سیپریٹ ویڈیو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی. اور باقی یہ ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کا اور اپنے بچیوں کے لیے نصیب کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتر کرے، میرے لیے بھی دعا کریں. باقی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اوکے جی، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.